टॉपिक हमारा है यहाँ पे कि इंटर्नशिप ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है। और इंटर्नशिप का लफ्ज़ी मतलब काम सीखना आप कह सकते हैं, किसी जगह किसी काम को देखना कि पहले कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है, उसको कैसे किया जा रहा है। और आप एक तो देखें, आप डिग्रीज ले लेते हैं, ठीक है, मैं मास्टर्स लोग आते हैं कई इधर कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, लेकिन जब आते हैं वो कहते हैं जी हमें वर्ड यूज़ करना सिखा दें, MS वर्ड। जबकि MS वर्ड में हमारा सीखने के लिए यहाँ पे लोग जो हैं वो 8वीं के बाद मिडिल के पास आ जाते हैं, प्राइमरी वालों को भी हम सिखा देते हैं, ठीक है। और इंटर्नशिप मैंने इंटरनेशनली और नेशनली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, घूमा हूँ, विज़िट किया है, वहाँ ये देखा है कि इंटर्नशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो डिग्री से कहीं ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री की इम्पोर्टेंट नहीं है, डिग्री जो है वो हमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए चाहिए, लेकिन इंटर्नशिप जो है उसको कहते हैं कि आप अपनी आंखों से उस प्रैक्टिकल काम को होता हुआ देखें जिस भी फील्ड में है, चाहे बैंक में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, टीचिंग में इंटर्नशिप कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, या कि आप किसी शॉप के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है जी, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। अच्छा, इंटर्नशिप सिर्फ इंसानों में नहीं होती, इंटर्नशिप जानवरों की भी करवाई जाती है। आप ये बात सुन के शायद थोड़ा सा हैरान होंगे, ये क्या बात सर कर रहे हैं आप, पहले तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कुछ, क्योंकि ज़िम्मेदार फैमिली से कुछ लोगों का यहाँ ताल्लुक़ होगा, बैकग्राउंड से आप देखते होंगे अपने आबाओ अजदाद को या दाएं बाएं किसी उसको, जैसे पुराने लाहौर, सियालकोट और मुल्तान जहाँ तांगा चलते थे कोई 8-10 साल पहले तक मैंने देखे हैं। तो मैं अक्सर जब देखता था तो तांगा जा रहा है, आगे वो सवारियाँ बिठाई हुई हैं और उसके पीछे जो है वो एक खाली घोड़ा जो है रस्सी बांध के वो तांगे के पीछे उसने जकड़ा हुआ होता था और वो खाली रोड पे भाग रहा होता था। तो कई एक दफ़ा तो खैर आया कि यार कोई अपना घोड़ा लेके जा रहा होगा, लेकिन वो मुतअद्दिद बार जब देखा गया, ठीक है, तजस्सुस हुआ कि ऐसा क्यों है। जब देखा तो उन्होंने कहा जी ये जो पीछे घोड़ा जा रहा है इसकी इंटर्नशिप हो रही है कि उसने रोड के ऊपर भागना कैसे है, समझ रहे हैं। जब आगे घोड़ा ब्रेक लगाएगा, सवारी उतारेगा, पिक करेगा, तो पीछे ने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, चलना कैसे है, दाएं बाएं कैसे देखना है, क्योंकि रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इंटर्नशिप उसके बाद जब एक खास पीरियड है उसको इंटर्नशिप करवाने के बाद उसकी बारी आ जाएगी कहाँ पे, उसके आगे, यानी उसको तैयार हो जाएगा, उसे कहेगा हाँ जी अब तो ये मशीन बन गई और एक पूरा सर्टिफाइड जो है एक प्रैक्टिशनर जो है वो जानवर तैयार हो गया, या स्किलफुल हो गया ये घोड़ा, अब ये आम घोड़ा नहीं रहा। तो पढ़ना एक अलग चीज़ है, आप लोगों को जैसे मौका यहाँ दिया गया है अपने टाइम को आप ज़ाया नहीं करें। इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसने इंटर्नशिप की है और वो इंटरमीडिएट है, और जिसने इंटर्नशिप नहीं की है और वो मास्टर्स है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो इंटरमीडिएट इंटर्नशिप करने वाला जो बच्चा या बच्ची या स्टूडेंट जो भी होता है जिस भी फील्ड में होता है वो उस मास्टर से कहीं आगे होता है। उसकी मिसाल जैसे कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग आते हैं, आप लोग आके देखते हो लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा सीनियर क्या कर रहा है, जूनियर क्या कर रहा है, कहीं पे रोका टोका जा रहा है, आदाब सिखाए जा रहे हैं, ये सब क्या है। ये आप पे कोई इंस्ट्रक्शंस करने का कोई वो नहीं है कि किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, या आपको हाँ कोई किसी को तंग किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, क्लियर की जाती है। अब जब यहाँ आप इंटर्नशिप करके चले जाएंगे तो उसके बाद आपको ऑफिशियल एटिकेट्स पता होंगे, जिस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचिंग में कर रहे हैं तो टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं तो उसमें, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं, वो जनरल मैनेजमेंट में कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर वो क्या आ जाएंगे। अच्छा, इंटर्नशिप का बाद लोग ये मतलब समझते हैं कि हाँ कि आपकी इंटर्नशिप की जो सिलेक्शन है वो किसी ऐसे इदारे या ऐसे इलाके ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां आपको काम सिखाया जाए, जहां लोग प्रोफेशनल हों, पैशनेट हों। ये ना हो आप सुबह टाइम पे आएँ और छुट्टी करें, टाइम देखें, उसके बाद चले जाएं। आप दिन में पूरा देखें कि आपकी इंटर्नशिप जो आपसे करवाई जा रही है, और इंटर्नशिप का तरीकाकार ये होता है कि वो बिल्कुल बेसिक वर्क नंबर 1 से सिखाई जाती है, नीचे से, और ऊपर किसको लाया जाता है, ऊपर जो जिम्मेदारी, जो पिछले काम बड़े खूब अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा होता है, जो उसका ट्रेनर या सुपरवाइजर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़े काम देना शुरू कर रहा होता है उसके इंटरेस्ट को देख के। बाज़ लोग 3 से 6 महीनों में एक मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से तैयार हो जाते हैं,
بعض لوگ جو ہیں وہ 8 مہینے لگانے کے بعد بھی جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ سیلف انٹرسٹ کے ساتھ, کہ آپ لوگوں کا سیلف انٹرسٹ کتنا ہے. آپ سپروائز سے پوچھیں, سر میڈم میں نے آج کچھ نہیں سیکھا, نیا نہیں سیکھا, مجھے کچھ سکھائیے, کل جو آپ نے ٹاسک دیا تھا اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا, اب نیکسٹ میرا ٹاسک کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اور یہ اکوپمنٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے اس آرگنائزیشن کا فری آف کاسٹ, انوائرمنٹ اویلیبل ہے. سرٹیفکیٹ کو تو آپ چھوڑ دیں, لوگ سرٹیفکیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں, سرٹیفکیٹ انسان خود ہوتا ہے, جب بات کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کو کام کتنا آتا ہے. کوئی انٹرویو کرتا ہے تو اس کے بعد انٹرویو کو بھی چھوڑ دو, ساتھ ٹیسٹ دے دیتا ہے, کمپیوٹر کا تو ہوتا ہی ٹیسٹ ہے کہ یار یہ لو, یہ ذرا کر کے بتاؤ. جب آپ بیٹھتے ہیں اپنی فنگرز رکھتے ہیں نا کی پیڈ کے اوپر, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کمپیوٹر ٹیبل کے اوپر کتنے ٹائم بیٹھا ہے, فرسٹ ٹائم بیٹھ رہا ہے یا ریگولر بیٹھا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی ڈرائیور کو بٹھایا تو وہ چابی لے گا اور فوراً بیٹھ جائے گا, لیکن کبھی اس نے ڈرائیونگ نہ کی اور لائسنس بنایا, اسے پتا ہے کہ میں نے تو یار کیا, اور میں تو کبھی ڈرائیونگ صرف بیٹھا تھا, بیٹھ کے فوٹو کھنچوایا تھا, ڈرائیونگ تو کی نہیں تھی, اس کو آپ چابی دیں گے تو وہ چابی لیتے ہوئے بیچ کے جائے گا. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوگی آپ کو کیا, کہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں, سرٹیفکیشن ہے میرے پاس. جب کہ سرٹیفکیشن کا نہ ہونا اور آپ کا ٹرینڈ ہونا, یہ پریکٹیکل لائف کی کیا ہے, وہ ہے. ہاں سرٹیفکیٹ اس وقت تک ضرورت آتی ہے جب تک آپ پیچھے ہیں, آپ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, آپ کو بالکل شافا سامنے آپ کو کوئی ملتا نہیں ہے, اس وقت تک آپ نے اپلیکیشن دے دی, ڈاکومنٹ لگا دی اور بھیج دیا. جب میرے پاس آیا میں نے اس کو دیکھا, ہاں یار اس کی تعلیم بھی پوری ہے, کام بھی پورا ہے, اس کو میکسیمم کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہوگا, بہتر ہوگا, اتنے سال پڑھا ہے اس نے, تو میں آپ کو چانس دوں گا, آ جائیں جی اب آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں. لیکن انٹرویو میں آپ کو موقع مل جاتا ہے, بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں. اوکے, نیکسٹ ہے کہ انٹرنشپ کی کہاں جائے. اب بہت سارے لوگ ہمارے اس علاقے میں سوال کرتے ہیں, اکثر آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں سر یہاں تو ادارے نہیں ہیں, اب تو خیر بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور لوگ انٹرنشپ ہمیں کرواتے نہیں ہیں, دیتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اپنے لوگ, اپنے اسٹاف نہیں سنبھالا جاتا, آپ کو ہم کیسے ٹریننگ دے دیں, کیسے سمجھائیں. بالکل بجا بات ہے کہ انٹرنشپ کروانا یا کسی کی ٹریننگ کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور ٹائم ٹیکن کام ہے. جو کام میں اپنا 5 منٹ میں کر سکتا ہوں, وہ کام اگر میں نے آپ کو دے کے آپ کو سکھا کے آپ سے کروانا ہے تو میں بھی پہلے تو مجھے 1 گھنٹہ آپ کے اوپر اس پہ لگے گا, پھر اس کے بعد مزید جب آپ کر کے لائیں گے پھر مجھے اس کے اندر چینجز دیکھنی پڑے گی سکھا کے, اور تقریباً وہ 5 منٹ کا کام پہلی دفعہ آپ سے 3 گھنٹے میں لوں گا. اوکے, لیکن آپ کے ساتھ میں کام کروں گا. ٹھیک ہے, تو پیشنیٹ جو آرگنائزیشن ہے, جو لوگ ہیں, جو لڑکے ہیں شاپس پہ جاتے ہیں, جیسے ویلڈنگ کی شاپ ہے, گاڑیاں سیکھتے ہیں, انٹرنشپ ان ایوری تھنگ, ناٹ ان اونلی ان دا اکیڈمکس اور ایجوکیشن کے اندر جو ہے, وہ ہر فیلڈ کے اندر ہے. ایون آپ سیل مین ہیں, کوئی شاپ پہ کوئی سیل مین بننا چاہتا ہے, اپنا کاروبار ہے, تو سیل مین کے ایٹیکیٹس ہیں. ٹھیک ہے, میڈیکل اسٹور پہ بیٹھے گا تو وہ وہاں جا کے کیا کرے گا, پہلے دیکھے گا کسٹمر آنا جانا, اس کے بعد میڈیسن کی ارینجمنٹ ترتیب, اس کے بعد اگر آپ کو موقع مل جائے, آپ کہیں ہاں آتی ہے, وہ پوچھے گا ہاں جی جاب چاہیے, جی چاہیے, میں نے کام کیا ہوا ہے جی. وہ یہ نہیں پوچھے گا آپ تنخواہ کتنی لیتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز, بعض جگہ آپ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی انٹرنشپ, اگلا بندہ آپ کو کہتا ہے جی انٹرنشپ سر یہاں تو گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نہیں کرواتے. آپ کو شوق ہونا چاہیے. اس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے شاید مجھے کچھ پیسے دینے پڑیں گے, اس کو سکھانا بھی پڑے گا, کیا ضرورت ہے. آپ کہیں سر آپ مجھے پیسے نہ دیں, میں آپ کو فری آف کاسٹ کیا کروں گا, کام کروں گا. ٹھیک ہے, اور مجھے میکسیمم ٹائم دیں. کتنے بجے آپ آتے ہیں, 8 بجے آتے ہیں, شام 6 بجے جاتے ہیں, میں 8 بجے آؤں گا اور شام 6 بجے جاؤں گا, اور آپ کے سارے کام کریں گے, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے, مجھے صرف ادھر کھڑا ہونے دیں. انٹرنشپ لینے کا یہ طریقہ. آپ کے قریب جو ادارے ہیں نا, جہیں کوئی گاؤں سے آتا ہے, دائیں بائیں سے آتا ہے, تو جو بہتر مناسب سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی پروفیشنل بندہ سیکھنے سکھانے والا ہے, لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں تو ہر بندہ آپ کو سکھانے والا اس طریقے سے نہیں ملتا. تو یہ آپ کی ول پاور خود ہے کہ آپ اس کے اندر کتنا انٹرسٹ خود لیتے ہو. تو آپ اگلے بندے کو مجبور کر دیتے ہو کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں. ٹھیک ہے, ورنہ آپ خود بیٹھ جائیں گے اور اگلا بندہ سکھانے والا بھی ہوگا, وہ بھی آپ کو نہیں سکھا. اس میں سے 100 میں سے 10 میں سے 50 میں سے 1-2 لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اسپیشلی جو ہے وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو پھر کان سے پکڑ کے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, آپ کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی آپ نے اس کے اندر خود کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو طریقے ہیں انٹرنشپ کے, یہ آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن نے آپ کو خود چوز کیا, آپ کو موقع دیا. اس سے پہلے کئی انٹرنیز نکالے, اور ہماری اس آرگنائزیشن نے مطلب اس کمیونٹی کے اندر, فتح جنگ کمیونٹی کے اندر لاسٹ آپ سمجھ لیں 10 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر متعدد ایونٹس ہم نے کروائے ہیں, فری آف کاسٹ ایونٹس کروائے ہیں. لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ انٹرنشپ کا آپ کو تو ہے ہی ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے,
ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ بہت ساری چیزیں تو ہمارے پاس تو اسٹاف موجود ہے وہ کام کرنے کے لیے جو کم ٹائم میں کر سکتا ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ہماری جو تھرسٹ ہے تعلیم کا یا ہنر کا یا سیکھنے کا جو اسکل کا اللہ تعالیٰ کے اصول ہے وہ یہ ہے جیسے مال کماؤ زکوٰۃ دو غریبوں پہ لگاؤ اس میں برکت آ جاتی ہے. اس طرح آپ کچھ کام کرو سیکھو علم سیکھو کام سیکھو سبق پڑھو اس کے بعد وہ کسی دوسرے کو بھی سکھاؤ وہ علم آگے ٹرانسفر کرو. نالج لینا امپلیمنٹ کرنا امپلیمنٹ کرنے کے بعد دوسرے کو سکھانا ڈیلیور کرنا یہاں پہ جا کے میرے لیول کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کر رہا ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کر رہا وہ بہت آگے نہیں جا سکتا. یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. میں جو بھی کوشش کر رہا ہوں کافی ٹائم سے میں نے لگا اللہ کا شکر ہے میں نے دیکھا پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر میں نے 0 سے 100 کو کراس کیا. اوکے یہ ساری چیزیں میں پریکٹیکل کوئی کتابی بات آپ سے میں ذکر نہیں کر رہا ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ انٹرنشپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے پاس یہاں آئیں اور مجھے کہیں سر مجھے کام چاہیے. پہلی دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں نہیں مل سکتا جگہ نہیں ٹائم نہیں ہے مجھے سارے کسی سے بات کروں گا سر چھوڑیں یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں ٹائم پہ نہیں آئیں گے مالی پرابلم کریٹ کریں گے اب رہتا کوئی بیچ میں چلا گیا میں پھر کسی طریقے سے ای میل کی فون کیا سر میں آپ سے فری سر کام ہوں جتنا ٹائم سر آپ کہیں گے میں سنڈے کو بھی آنے کو تیار ہوں اگر آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں. اب جب آپ انٹرسٹ بتا رہا ہے اور مجھے جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیں گے دینا بھی کچھ نہیں ہے سنڈے کو آنے کے لیے تیار ہے کام کرنے والا لڑکا یا لڑکی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا ہو جاؤں گا موٹیویٹ ہو جاؤں گا میں آپ کو کام دینے کے لیے راضی ہو جاؤں گا. پھر جب آپ کام کرنے آئیں گے پھر آپ کی جگہ آٹومیٹیکلی بن جائے گی آپ سیکھتے کیسے. جو اچھا سیکھے گا وہ انٹرنشپ سے کہیں شفٹ آؤٹ ہو جائے گا. جتنے انٹرنی ہمارے پاس آتے ہیں اپنی انٹرنشپ ختم ہونے سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ اس لیے انٹرنشپ یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے آپ اپنے دائیں میں دکان دیکھیں اور کسی کو دیکھیں کسی کو آپ فری میں جب کام کر کے دیں گے تو آپ کو کیا وہ کرے گا. ہاں آپ کی جب جائیں تو کم از کم آپ کی ظاہری حالت بہتر ہونی چاہیے آپ کی ڈریسنگ ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی بات چیت کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا ڈیکورم ٹھیک ہونا چاہیے اس مزاج جس ادارے میں یا جس دکان میں جس شعبے میں آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ بعض اوقات ابھی کچھ کہتا ہوں کہ انٹرنشپ کے لیے آپ نے اگر جانا ہے کہیں صاف کپڑے تو پہن کے جائیں ویلڈنگ کی دکان پہ وہاں آپ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے چلے جائیں ٹھیک ہے جی سر مجھے انٹرنشپ چاہیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں کیا کرنی ہے آپ نے خود سے اپنے اندر اور اس کے لیے کوئی آپ کا انیشیٹو جس اسٹوڈنٹ نے جس پرسن نے اپنی لائف کے اندر انٹرنشپ کی ہے یعنی اسکل ٹریننگ حاصل کی ہے کسی بھی رننگ انسٹیٹیوٹ یا رننگ آرگنائزیشن یا رننگ بزنس کے اندر کسی کے باپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے والد صاحب اپنے بھائی اپنے استاد اپنے کزن کسی کا بیٹھ کے تو وہ اسکلڈ ہو گیا تو اب اس کے لیے وہ دکان بنانا اب سے اس کے لیے وہ کام کرنا ایک نارمل ہو گیا ہے. وہ کہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن وہ کہے گا سر میں نے 1 سال کام کیا کہاں کیا فلاں جگہ پہ کام کیا اچھا پھر تم یہ بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے آپ کو کہ سر وہاں تو یہ ہوتا تھا اچھا آپ یہ بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے سر یہ میرے خیال میں تو ایسے ہونا چاہیے لیکن جہاں میں کام کر کے آیا ہوں وہاں اس کا یہ طریقہ کار تھا. جب اسے سننے والا ہوگا اس کو کہے گا نہیں اس کو کیا ہے سوچ بوجھ ہے. باقی آپ جس بھی ادارے میں جب بھی جوائن کرتے ہیں تو آپ کا تقریباً پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ اس آرگنائزیشن کے آداب اور اس کے معاملات کے اوپر ہوتا ہے. وہ خواہ مخواہ آپ کی ٹریننگ میں آ ہی جاتا ہے وہ کہ وہ پیڈ ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات. تو اس طریقے سے ہماری جو یہ انٹرنشپ ہے کہ کہاں کی جائے تو اس طریقے سے میرے خیال میں کوئی مشکل ہے آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں اسٹوڈنٹ اب ایسا نہیں ہے کہ انٹرنشپ کے لیے کوئی اسٹار دے گا آپ کو لگائے گا یہاں کہ انٹرنشپ اویلیبل ہے اور آپ آئے مطلب یہ تو کوئی ادارے ہے ہی نہیں نا جی آپ کو خود کرنی ہے. ہم کئی کیریئر کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں یہاں اسٹوڈنٹس باہر سے کمیونٹی بھی آتی ہے ان کے لیے بھی ہم کرتے ہیں اور اس طرح کے جیسے ابھی ہم سیشن کر رہے ہیں اس طرح کے ہم متعدد سیشن کرتے ہیں. 4 لوگ یعنی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے آ جاتے ہیں فون کر کے لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں سر یہ ہمیں اس چیز کے اوپر کیا کرنا ہے بات کرنی ہے. ہم آدھا گھنٹہ ان کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور ڈسکشن کرنے کے بعد اس کو وہ اپنے اس میں چلے عرصہ کیا کرنا چاہیے کتنی عرصہ کرنی چاہیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کام کے اوپر کہ آپ کا کام کی سنویت کا ٹھیک ہے جی. ایک لانگ ٹرم اسکل ہوتا ہے ایک شارٹ ٹرم اسکل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہنر کو چیز دیکھنی ہے عادات سیکھنی ہے 2-4 چیزیں ان کو جوڑنا کھولنا ہے وہ تو آپ 1-2 ہفتے میں بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر اسکل جیسے ڈرائیونگ ہے ڈرائیونگ پہلے دن آپ کو سکھائی جائے کہ یہ گیئر ہوتے ہیں اور یہ ڈرائیونگ اس لیے میں اگزامپل دے رہا ہوں بار کہ ہم گاڑی اور اس کی چلانے سے ایز اے پیسنجر اور ایز اے زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ گیئر کیا ہوتا ہے اور
स्टीयरिंग क्या होता है, हम बताएंगे इसके 4 गियर हैं, पहला करोगे तो ये होगा, 2 करोगे ये ब्रेक है, ये क्लच है, लाइक दैट हमें समझ में आ जाती है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये बता दिया जाए 2 दिन में, तीसरे दिन में गाड़ी निकाल लूँ, चला सकता हूँ? यू नो मैनी थिंग्स जो अपकमिंग फियर हैं, कुछ नुकसानात हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आएंगी कि रास्ते में जब शुरू होगा तो प्रॉब्लम क्या क्या है। तो वो जब इंटर्नशिप के अंदर आप होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको कभी आ जाती हैं। तो आपका जो ट्रेनर या सुपरवाइजर साथ होता है वो कहता है देखा ये प्रॉब्लम जो आई है, वो उसको हल करता है आपके सामने, उसको हल करता है, उसको ऐसे हल किया जाएगा। तो वो आपके लिए नॉलेज बन जाता है, स्किल्डफुल नॉलेज बन जाता है। आप जब आगे जाओगे आप भी किसी को इसी तरीके से क्या करोगे, सिखाओगे। ठीक है, तो उसके लिए जो नॉर्मली मैं एजुकेशनल के लिए जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करता हूँ, ऑफिशियल वर्क, मैनेजमेंट और कंप्यूटर, हम यहाँ पे जो इंटर्नशिप करवाते हैं मोस्टली वो आप समझ लें कि मैनेजमेंट साइड, एडमिनिस्ट्रेशन साइड, आईटी और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पब्लिक डीलिंग इंक्लूडिंग। लेकिन हमारा टाइमिंग चूँकि ज़्यादा होती है, मे बी आप समझ लें कि 8 से 10 घंटे हमारा डे का टाइम होता है, 6 days इन अ वीक करते हैं, तो हम 6 months रिकमेंड करते हैं। लेकिन 3 months तक हम मोस्टली बच्चों को, लोगों को उस लेवल पे ले जाते हैं। 3 months से ऊपर सिर्फ वही स्टूडेंट या वो लोग जा सकते हैं जिनकी मैंने आगे आपको एग्जांपल दी है कि आप जिनके अंदर थ्रस्ट हो, जो मजीद अपना पिछला बैग होमवर्क सारा करके लाते हो, उनका हर वक्त कंप्लीट होता है और हर वक्त को ये कह रहे हो सर नया क्या करें, सर नया क्या होना चाहिए, आज तो कुछ नया होना चाहिए, वो तो हमने कर लिया। जो काम से भागने वाला है, अगर आप समझते हैं आप काम चोर हैं, आप इंटर्नशिप में 1 साल नहीं 2 साल लगा लें, आपको उस इंटर्नशिप का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि आप आने जाने में अपने पैसे ज़ाया करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपना कीमती वक्त भी ज़ाया करते हैं। ठीक है, इसलिए टाइम कम लगाएं, लेकिन उसके अंदर जो वो हैं लर्निंग्स हैं, आउटकम्स हैं, उनको आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, जैसे देखें इंटर्नशिप, जैसे कहा कि भाई 6 months से ज़्यादा हमें अगर अभी जॉब ऑफर नहीं हुई या हम अभी जॉब में नहीं जाना चाहते, कुछ लोग जो मैच्योर होते हैं उनको उस टाइम के दौरान ही जॉब ऑफर्स आ जाती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे अभी मज़ीद क्या होना है, ट्रेन होना है। जॉब की ऑफर तो आ गई, एक ज़रूरत है, लेकिन मैं उसको कुर्बान करता हूँ। मैं अभी अपने आप को यार ये इदारा मुझे बड़ा अच्छा समझा रहा है और जो मैं समझ में आ रहा है मुझे फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा है उसको मज़ीद उसके ऊपर रहना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं होना चाहिए तो फिर 6 महीने से पहले छोड़ देना चाहिए, फिर कोई और सूटेबल प्लेस से तलाश करनी चाहिए। इंटर्नशिप नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन वहाँ से ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक है, नई प्लेस को तलाश करके कंटिन्यू कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ काम हो रहा है तो आप कहेंगे मैं 6 महीने और जॉब नहीं करता, मैं मज़ीद, क्योंकि जो ही आप जॉब पे जाएंगे वो आपको पे करेगा। जब आपको पे करेगा तो आपकी जो इस तरह अभी जो लर्निंग हो रही है वो उस तरह नहीं हो पाएगी, वो लर्निंग वहाँ पे कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, आपसे बल्कि मांगा जाएगा कि भाई ये पेपर आप लिख के और टाइप करके लाएं, ये काम करके लाएं, यहाँ किया जाएगा ये लाएं, लेकिन होगा तो आपको दिखाया जाएगा। वहाँ तो आपको कहा जाएगा कि ये काम इसकी अभी भाई आपको तनख्वाह मिलती है, तो आपसे सुपरवाइजर काम हो जाएंगे वो, कि वहाँ भी लर्निंग होगी जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो इंटर्नशिप के लेवल पे ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं उससे वो कम होती है, क्योंकि इधर आपका फोकस ही लर्निंग होता है। इधर से आपको एक सीनियर बुला रहा होता है, दूसरा कह रहा होता है ये कर दे, वो कर दे, फला कर दे, कुछ आप अपना कर रहे होते हो। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस के अंदर घंटे 2 होते हैं, 4 होते हैं, काम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हो। वहाँ सिर्फ आपकी एक ड्यूटी होगी और एक जगह क्या करना है, आपने रिसेप्शन पे बैठना, कोई बंदा आ जाए उसको डील कर लेना है, और डील करने के बाद आंसर आ जाए, रिपोर्ट दे देनी है, शाम 4 बजे छुट्टी कर जानी है। अब आप अगर यही बंदा, आपको जॉब मिल गई है, ठीक है, इधर से आपने इतना अच्छा सीखा, कर आप बहुत कुछ सकते हैं, और आप ऐसी पोस्ट पे बैठ गए हैं और उसके 4 बजे आपने छुट्टी कर ली, तो मुझे ये बताया अगर आप आगे 5 तनख्वाह भी उसकी अच्छी है, 4 साल 5 साल इस तरह का यही काम रोजाना करते हैं, तो मुझे बताएं आप क्या फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे? नहीं। अच्छा, क्योंकि आप कर ज़्यादा रूटीन बन गई, नॉर्मल लाइफ में कोई चार्म नहीं रहा। ठीक है, तो कामयाब होने वाले जो लोग हैं वो एक तो इंटर्नशिप करते हैं, सुलझे हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कैरियर में कुछ आगे जाना चाहते हैं, या जिनके पेरेंट्स वालिदैन उनको काउंसिल करते हैं, उनके बड़े बहन भाई इंटर्नशिप का नाम समझ के वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा चुके होते हैं, उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता होती है। ठीक है, जैसे ये हमारे साथ बैठे हैं, इनके भाई हमारे साथ इंटर्नशिप यहाँ करते हैं, तो आजकल वो अच्छी पोस्ट पे। ठीक है, आज उनके भाई ने भी इस लेवल पे आया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, सर इनको मैंने इधर छोड़ना है, काम करना है, लाइक दैट। ठीक है, लेकिन जो नहीं है जनरली, जैसे आप आए हैं आप लोग, हमने जनरल एक ऐड दिया है, तो हम इधर भी हम 2 से 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर जाते हैं।
اور پھر ہمارے پاس بھی یہاں کچھ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں مین کہ ہمیں اس طرح کا بندہ چاہیے، بندی چاہیے، تو وہ پھر ہمارا جو بالکل سلجھا ہوا اور مکمل ٹرین پرسن ہوتا ہے، ہم پھر اپنی لوکل جو کمیونٹی کے اندر ہے، ہر کمیونٹی جو اسکول ہے، کالج ہے، آفیسز ہیں، ایون شاپس ہیں، ان کے اندر لوگوں کو ہم پرووائڈ بھی کرتے ہیں. تو انٹرنشپ کی جو ویلیو ہے، میں آپ کو پرسنل اپنی ایک شیئر کرتا ہوں انٹرنشپ کا، جسٹ اسی سے لنک ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، میں نے when I was in grade 11 فرسٹ ایئر میں تھا، تو فرسٹ ایئر میں میرا جو کالج تھا وہ مارننگ میں تھا، انہی کا پرنسپل تھا، انہوں نے شام میں اپنی کوئی اسکول کالج کھول لیا. تو آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ ان کلاس، ناٹ ایوریج اسٹوڈنٹ، ناٹ اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، بٹ رسپانسبل اسٹوڈنٹ تھا. میں کان سے سنتا تھا، جو ذمہ لگا دیا جائے اس کو پورا کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ شام کو کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ اکیڈمی میں ذرا کام کریں. میں نے نہ پوچھا جی آپ مجھے دیں گے، کریں گے کیا، کیونکہ میں ورک لور تھا، میں کام کرنا چاہتا تھا، مجھے کام کرنا اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے، میں چلا گیا، میں نے اسٹارٹ کیا. مجھے 6 منتھ 8 سے، بلکہ 6 منتھ بھی نہیں، 1 سال گزر گیا. 1 سال مجھے انہوں نے کچھ نہ پے کیا، نہ میں نے ان سے کچھ مانگا، اور کام انہوں نے جو کہا میں نے کر دیا. اور جتنا کام آپ جب کرتے جاتے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ جتنا کام کرتے ہیں، آپ کو ورکر سپروائزر کام اتنا زیادہ آپ کا بڑھا دیتا ہے. اب وہ سزا کے طور پہ نہیں بڑھا رہا ہوتا، وہ آپ کی ہیلپ اور آپ کی ایفیشنسی کے اوپر بڑھا رہا ہوتا ہے. آپ کو کام، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ فلان جو ہے وہ نہ وہ بیٹھا رہتا ہے آ کے موبائل میں اور کمپیوٹر میں اور بہانے مار جاتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور میں ان کو کام بھی کر کے دیتا ہوں اور مجھے اور کام دے دیا جاتا ہے. میں آتا بھی پہلے ہوں اور جاتا بھی اس کے بعد ہوں. جب آپ اس کمپٹیشن میں آتے ہیں بھائی، وہ تو دوسرے زمرے میں آتا ہے، اس کو تو وہ جو ورکر ہے کام کروانے والا، وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، اس کی تو وہ پوزیشن ہی نہیں ہے، اس کی تو وہ ویلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ آپ کو وہ ویلیو دے رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اب اس کو، اس نے آپ کو فوکس کر لیا ہے. اور جو ہی آپ کو کام زیادہ دیا جائے، آپ کو ٹائم، آپ کے اوپر نمبر آف ورکس اور نمبر آف انسٹرکشنز بڑھ جائیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں. اور جب آپ کو کوئی نہ پوچھے کسی ادارے میں، چاہے جاب کے طور پہ، چاہے انٹرنشپ کے طور پہ، اور کبھی کبھی آپ کو کام کر دیا جائے، تو آپ یہ سوچیں اس کے اندر کہ اس میں یار باقی لوگ سیکھ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو میرا خیال میں بیکار ہوں. شاید میں کیا ہوں؟ بیکار. انسان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو اس انسان کی. کام والا انسان جو ہے اس کو ہر شخص بلاتا ہے، کہتے ہیں فلاں ادھر آ جائیں، فلاں ادھر آ جائیں. ایک ہی نام ہر بندے کی زبان میں، لیکن اس کے علاوہ 3 اور 4 اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، ان سے کوئی سلام دعا ہی نہیں کرتا، پوچھتا ہی نہیں. ریزن، یو آر انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ٹھیک ہے نا، ایسا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ نے بڑھ چڑھ کے، اور میں نے میں نے 2 ایئرس، یو بلیو، آئی واز اسٹڈینگ دیر، 2 ایئرس انٹرنشپ کیا وداؤٹ اینی پینی، بیکاز میں اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا تھا. مارننگ، پھر کالج کے بعد آگے ڈگری کالج آ گیا، یونیورسٹی آ گئی، اور شام کو میں کام کرتا. میں ارلی صبح 6 بجے اٹھتا اور رات 10 بجے تک جاتا. ٹھیک ہے، پھر ان کا ایک ریسٹورینٹ تھا، ایک جو ان کا تھا شام، اس کے بعد میں آنیسٹ بھی تھا. جب ریسٹورینٹ تھا، کام، میں نے کہا نا کام بڑھنے سے بڑھتا گیا. سیلری نہیں دے رہے مجھے. ان کے بھائی تھے، انہوں نے ایک ریسٹورینٹ بڑا VIP کھولا، انہوں نے کہا جی ہمیں کاؤنٹر کے لیے، اکاؤنٹس کے لیے بندہ چاہیے. تو آپ اکیڈمی تو یہاں 6 بجے 7 بجے بند ہوتی ہے، وہ انسٹیٹیوٹ شام کو چلتا ہے، آرمی کے ایریاز میں تھا، رات 12-1 بجے تک آفیسز لوگ اور یہ آتے تھے. ہمیں سلجھا ہوا بندہ وہاں کوئی ڈیلنگ کے لیے، اکاؤنٹس کے لیے 8-10 لوگ کام کرنے والے اور بھی تھے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے چاہیے. تو فی الحال ہے نہیں، تو آپ دے سکتے ہیں ٹائم، بلکہ یہ نہیں کہا گیا دے سکتے ہیں، آپ نے دینا ہے. تو بینگ اے سینئر اور بینگ اے انٹرنی یا لرنر، میں نے کہا یس سر، اوکے سر، آئی ول ڈو. میں نے گھر میں آ کے بتایا، گھر والے ناراض ہوئے، یار تم آلریڈی صبح اذان کے ٹائم، مطلب اندھیرے ٹائم جاتے ہو اور اندھیرے ٹائم آتے ہو، تو اس کے بعد اب تم 11 بجے 12 بجے آؤ گے. والدین انہیں فکر ہوتی ہے نا تھوڑی سی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کمزور ہو جائے گا، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ دیتے ہوں گے نہیں دیتے ہوں گے. ایسا ہی ہے، کبھی وہ دیتے تھے نہیں دیتے تھے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس. بٹ مجھے جو حاصل ہو رہا تھا، میں اکثر یہ کہتا تھا مجھے یہ چیزیں یہاں سے مل رہی ہیں. تو پھر 1-2 سال تک آپ کو ایکسپیرینس ملا، ٹھیک ہے، اور آج وہ میرے کام آیا بہت ساری چیزوں میں. تو اس کے بعد، اور یہ وہ ٹائم تھا، یہ وہ پش جس سے مجھے اندازہ لگا. اور جب میں نے ایک بڑی آرگنائزیشن رفائی یونیورسٹی جب جوائن کی، تو میں کمپلیٹ تھا. مجھے ڈگریوں کی ضرورت نہیں تھی، ڈگری تو میں ماسٹرز میں تھا اس وقت، لیکن میں کمپلیٹ تھا. انٹرمیڈیٹ 3rd ایئر 4th ایئر لیول پہ کوئی کام کروائیں. وجہ یہ کہ میں جتنا قریب وہ سینئر کے ہوتا گیا، وہ مجھے اتنا میرے اوپر اس نے برڈن ڈالنا شروع کر دیا. اکاؤنٹس، مینجمنٹ، بورڈز کی ڈیلنگس،
पब्लिक डीलिंग्स, अकाउंट्स, हर काम जाहिद ये कर ले, जाहिद ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, राइट. एंड ही वाज आल्सो आर्मी ऑफिसर, राइट, कर्नल थे और कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर्ड थे. यू नो बेटर के कैडेट कॉलेज के जो आर्मी साहबान जो उधर प्रिंसिपल रहे होते हैं, उनका काम करवाने का जो स्टाइल या तरीकाकार होता है वो कैसा होता है, सख्त होता है, इंतहाई सख्त होता है. इन्हें आपसे पूछना नहीं आपको प्यास लगी है, पानी लगा. दिस इज उस टाइम फील होता था यार ये कैसे हम काम करते हैं, इतना भी पूछते, खुद खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, इतना तो कह सकते हैं, अखलाकन कह सकते हैं आपने यार कुछ खाया, लेकिन नहीं पूछते थे. बट नाउ आई फीलिंग दैट वाज अ गुड टाइम बिकॉज दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग. कोशिश की बट एक उनको एक किस्म का जो वर्ड रगड़ा खाना चाहिए. क्या करना चाहिए? रगड़ा. जो लोग रगड़ा नहीं खाते वो कामयाब नहीं हो पाते. ठीक है, किसी भी कामयाब बंदे को देख लें, उसने रगड़ा खाया है. जिसने रगड़ा नहीं खाया उसकी आज कोई पहचान नहीं है. ओके, चाहे कोई भी है. रोलिंग स्टोन के बारे में सुनता है? रोलिंग स्टोन क्या होता है? रोलिंग स्टोन एक चीज़ इधर से इधर रोलिंग पत्थर है वो आता है, इधर लगता है कभी इधर लगता है. ठीक है, रोलिंग स्टोन की जो कहानी है या एक आप उसको समराइज करें वो ये है, समंदर में आपने एक भद्दी चट्टानें होती हैं ना जो पानी के अंदर होती हैं, जो बड़ी सख्त लगती हैं अगर लग जाए बंदे को, डिफरेंट उसकी निकली होती हैं, नोकीली सी. ठीक है जी, उसके अंदर उनसे कोई पानी की वजह से कोई चट्टान को पत्थर इतना सा टूटता है, उसके बाद पानी उसको कभी इधर मारता है कभी इधर मारता है, पूरा समंदर घुमाता है उसको. समझ रहे हैं मेरी बात? टकरा के वो बिल्कुल इतनी सी उसके अंदर रह जाती है और जिसको बिल्कुल राउंड सी एक जिसको आप कह लेते हैं एक स्टाइलिश सा पीस जो है वो रह जाता है, वो समंदर के किनारे आ जाता है. और उसके बाद जो ये गौहर वाले लोग होते हैं जो उन पत्थरों को पहचान रखते हैं, उसको चुन के उठा के उसको मज़ीद थोड़ा सा जो पॉलिश तराश करके, और वो एक यूनिक जो इंटीक्स आइटम है इनके अंदर जो है हज़ारों लाखों में और इससे ऊपर की उसमें उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड ड्राइंग रूम का हिस्सा और उसका वो बनाई, उसकी कीमत बन जाती है. बट उसका अगर पिछला आप बीती उससे पूछें कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, यहाँ तक तुम पहुँचने की दास्तान बताओ. मेरी बात समझ रहे हैं? बट अगर कोई इस तरह के प्रोसेस में नहीं जाएगा और उसके अंदर नहीं शामिल होगा, अगर वो ये सोच रहा है कि ऐसा हो जाएगा, नंबर हासिल कर लेगा हो जाएगा, या डिग्रियां अपनी पूरी कर लेगा, एमफिल कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, तो उसके सारे ख्वाब और सारी जो कामयाबियां पूरी हो जाएंगी, ऐसी उसकी भूल है. कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. कामयाब अगर होना है तो प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर खुद सोच के, ठीक है, तालीम भी बढ़ाते जाएं, डिग्रीज भी बढ़ाते जाएं, प्रैक्टिकली काम मैक्सिमम टाइम जितना लगाएं, जान को थोड़ा सा क्या करें, औखा करें. ठीक है, जो मतलब है. लेकिन असल इम्तिहान तो ये है ना कि अगर इनके पास अगर 10 रुपए हैं पॉकेट में, मैंने को कहूँ कि यार आप इस तरह मदद के लिए कोई आ गया, इन्होंने 10 में से एक्स्ट्रा पैसे थे 10, इन्होंने एक उसमें से रुपया निकाला और उसकी मदद कर दी, इन्होंने को कमाल किया? नो. लेकिन अगर ये 10 रुपए है इनके पास और कोई मदद के लिए आ जाता है तो 1 रुपया वो मेरा भी इनके पास किसी उसमें था, वो मुझे देना, उन्होंने 11 निकाल के दे दिए. 10 तो इनके अपने थे, खुद भी गए, और 11वां जो दूसरे का था वो भी देना है, वो तो कर्ज है उसका, वो भी इन्होंने दे दिया. अब ये क्या हो गए, मेंटली एक किस्म के फंस गए. सोचना शुरू कर दे, इस चीज से सोच आती है आपको. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब सोचेगा अच्छा यार मैं ये काम कर लेता हूँ, अच्छा ये प्रोजेक्ट मैं कर लेता हूँ, इससे मुझे ये आ जाएगी, मदद आ जाएगी, मुझे ये आ जाएगा. जब वो उस काम में पड़ता है ना तो अल्लाह ताला उसके अगेंस्ट उसको बहुत सारी और चीज़ें जो है वो दे देते हैं. ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और हम उसको रख रहे होते हैं. जब आसानी के साथ कोई भी चीज़ हासिल की जाए या दी जाए, वैल्यू उसकी अपनी जगह है, लेकिन आपकी शख्सियत के ऊपर अंदर जो इंसान के अंदर जो होती है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं ला पाती. वो तब्दीली अगर ला पाती है वो मुश्किल से है. औख जिसको कहते हैं, जिसने औख काटा है किसी भी चीज़ में, वो कर सकता है. अब देखें जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इतना औख काटते हैं ना जी, उसके बाद जाके किसी लेवल पे कुश्ती में और किसी उस चीज़ में तैयार होते हैं, किसी नुमाइश में किसी जाते हैं जी. हाँ जी, अब मुझ जैसा या आप जैसा बंदा जो है वो किसी उसमें चला जाए, है जी किधर जी मैं जी वो क्या कहते हैं रेसलिंग खेलने आया हूँ या क्या क्या बॉडी बिल्डिंग की उसमें आया हूँ, व्हाट डू यू मीन. बट उसके हम कहते हैं वाह वाह वाह, फलां को देखते हैं ज़बरदस्त, क्लैपिंग कर देते हैं, बहुत खूब. थोड़ी देर उसके पास बैठ के पूछ लें कि उसने इस नौबत तक करने के लिए किया, हार्ड वर्क सिर्फ किया है, कोई कमाल नहीं, मतलब अनहोनी चीज़ नहीं की. ये आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो इसलिए
جو چیز آپ کی آسانی سے ہو رہی ہے، لائف اگر آسانی سے گزر رہی ہے تو یہ آپ کو ایک انٹیمیشن ہے کہ آپ کی لائف اچھی ہونے والی نہیں ہے، بہت زیادہ اچھی ہونے والی نہیں ہے. ایسی چل سکتی ہے جو چل رہی ہے، اسی طرح چلے گی، اس سے پیچھے آ سکتی ہے، اس سے اوپر جانے والی نہیں ہے. لیکن آپ اگر اس ٹائم لائف مشکل گزار رہے ہو، چل زیادہ رہے ہو، کام زیادہ کر رہے ہو، کھانا پینا صحیح نہیں مل رہا، بیماری زیادہ ہوتی ہے، ادھر سے پنشمنٹ زیادہ مل رہی ہے، اسکول کالج والے الگ کہہ رہے ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کرو، ذمہ داری، ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت رولنگ سٹون کے پروسیس میں آپ پروسیس ہو رہے، تراشے جا رہے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل آپ نے کامیاب ہونا ہے 100%. اپنے گھر میں اس کو اپلائی کر لیں. جیسے بینگ اے فیمیل، آپ لوگ فیمیل ہیں تو فیمیل کی انٹرنشپ گھر کے اندر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بعض بیٹی بہن ہوتی ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہوتی ہے، جو والدہ ہوتی ہے اس کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے، وہ کام کو آن کر رہی ہے. ایک ہوتی ہے وہ نہیں کرتی. ہم نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے جب وہ پریکٹیکل لائف جوائن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اگلے گھر جاتی ہیں، ایک طرف کامیابی ہوتی ہے اور دوسری طرف ناکامی ہوتی ہے. ایک طرف اس کا نام بہت اونچا ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ نہ کرے اس کے جو معاملات ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس نے اس وقت ان چیزوں میں، جس جاب میں اس نے جانا تھا اس میں اس کا انٹرسٹ تھا ہی نہیں. یا یہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا. اگر وقت آنے سے ہی دیکھ لیا جاتا تو یہ انٹرنشپ نہ ہوتی، خود ہی سیکھ لیتے. جیسے بچوں کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو انٹرنشپ ہی ہے باتوں میں سننا سکھانا. ورنہ اگر کر لیں تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا اس کو پلا دیتے ہیں، ایک چپ کر کے بندہ جائے اس کو فیڈر دے اور پھر باہر آ جائے، اس کے ساتھ نہ کھیلے نہ بات کرے. 3 سال جب ہو جائیں تو اس کمرے سے نکال دیں گے، اندر اے سی ہیٹر پراپر لگا دیتے ہیں، کوئی پرابلم نہ ہو باہر. تو آپ کا کیا خیال ہے جو ہی وہ 3 سال ہوگا بول پائے گا؟ اس نے کرنا کیا وہ کر پائے گا؟ رائٹ. انٹرنشپ ویلیو ثابت کیا ہوا؟ ایوری اسٹیپ پہ، ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ گھریلو ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہے، چاہے وہ دیہاتی ہے، چاہے وہ زرعی ہے، چاہے وہ زمیندار کا ہے، یا چاہے وہ ان پڑھ کسی عام بندے کا ہے، چاہے وہ صفائی کا ہے. انٹرنشپ اسکل ٹریننگ از مچ امپورٹنٹ. اسکل ٹریننگ کا بعض لوگ نام لیتے ہیں کہ یہ شاید یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اسکل یہ بھی ہے کہ آپ صفائی کتنی اچھی کرتے ہیں، اسکل بات کتنی اچھی کرتے ہیں، سمجھاتے کتنی اچھی ہیں، آپ پیپر کے اوپر رائٹنگ کتنی اچھی طریقے، رائٹنگ جیسی بھی آپ کی، لیکن آپ اس کو پریزنٹ کتنا اچھا کرتے ہیں، اسکل ہے. اوکے. آپ آتے بولتے کیسے ہیں، آپ کے بیٹھنے کے آداب کیسے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی اس کا کیا کرتی ہیں، میٹر کرتی ہیں. اس لیے یہ انٹرنشپ جو پروگرامز ہیں یہ ہم بھی کرواتے ہیں، اور نیشنلی انٹرنیشنلی تو ان کے اوپر